اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بیتہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المهدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والآصال. صلوات بلند آواز سے گزارش آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ ہے کہ والدہ رضوان حیدر صاحب، سید افتخار حسین شیرازی، سید نظیم نیّر شیرازی، سید منظور حیدر زیدی، والدین سید اختر نقوی، والدہ سید رضا زیدی، اور اپنے اپنے مرحومین اور تمام وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. اگر کوشش کریں تو بچوں کے ساتھ آتے ممبر کے سامنے تشریف لے آئیں گے تو میرے لیے گفتگو کرنا ذرا آسان ہو جائے گا. جو حضرات یہاں سے اٹھ کے سامنے ممبر کے آ سکتے ہیں، ان بچوں کو یہاں سے اٹھانا نہیں ہے، ان بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ بٹھائیے گا. اس طرف جگہ ہے، ادھر کبھی اٹھنے والی کوشش کریں نا بیٹا. یہاں سے بزرگوں کو وہی رہنے تھے، آپ حضرات اٹھیں، سامنے آنے کی کوشش کریں. صلوات بھیجیں ذرا بلند آواز سے محمد و آل محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات اور بلند آواز سے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامعین حضرات، سلسلہ سخن کی دوسری گفتگو معرفت ملکہ عصمت و عفت.
ام المعصومین صدیقۃ الکبریٰ آیت اللہ العظمیٰ حجت اللہ البالغہ مریم الکبریٰ شہزادی کون و مقام شفیع روز جزا حضرت فاطمۃ الزہراء کی عظمت پر گزارش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو اس منزل پر روکی گئی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی جدہ کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہماری دادی کے 9 نام ہیں، یعنی 9 اسماء مبارکہ ذات حق سبحانہ و تعالی نے ہماری دادی کے خود رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحب؟ ہاں، اب یہ جملہ رہے گا کہ جلدی مجھے بھی نہیں کرنا ہے اور جلدی آپ بھی نہیں کیجیے گا۔ جتنے لمحے اس تسبیح ذکر میں گزر جائیں گے وہ خیر دنیا بھی ہوگا اور خیر آخرت بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ 9 نام سیدہ کے اللہ نے خود قرار دیے۔ ویسے کتب میں احادیث میں اگر آپ بی بی کے عنوان پر مطالعہ کریں اور جو کتابیں ہمارے علماء نے سیدہ کی عظمت پہ لکھی ہیں ان کتب میں بی بی کے 100 سے زیادہ نام علماء نے ذکر فرمائے ہیں اور ہر نام بی بی کے کردار کی ایک عظمت کو بیان کرتا ہے سبحان اللہ۔ مگر اللہ نے پاشے والا فرمانے کہ اللہ نے 9 نام ہماری دادی کے خود رکھے۔ الفاطمہ یہ نام اللہ نے ہماری دادی کا خود رکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں رک کر ایک جملہ اور آپ کے سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا جاؤں کہ خاندان محمد و آل محمد علیہ السلام اور پنجتن پاک کے اسماء گرامی یہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے مشتق کر کے رکھے۔ وہ محمود ہے، اس نے محمود ہو کر اپنے نام سے محمد رکھا۔ اس اللہ نے چونکہ وہ محمود ہے اس نے عبد کا نام محمد رکھا۔ وہ اعلیٰ ہے، اس نے اپنے نام سے علی مشتق کر کے علی کا نام علی رکھا۔ اسی طرح سے اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اس اللہ نے فاطر ہو کر سیدہ کا نام فاطمہ رکھا۔ ساتھ چلیں گے، اسی لیے میں نے ان بچوں کو گزارش کی تھی کہ ان بچوں کے ساتھ آگے بیٹھے، کیونکہ ممبر کے سامنے والا جو طبقہ ہوتا ہے یہی خطیب کا اصل میں معید و معاون ہوتا ہے۔ باقی لوگ تو ان کی تکلیف میں ساتھ چلتے ہیں نا، باقی آپ لوگوں نے ساتھ چلنا ہے تو پھر انہوں نے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ اللہ فاطر ہے اور خدا نے فاطر ہو کر سیدہ کا نام، طیبہ کا نام، طاہرہ کا نام فاطمہ رکھا۔ اسی طرح اللہ محسن ہے، وہ احسان کرنے والا، اس نے محسن ہو کر اپنے بندے کا نام حسن رکھا۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم، اللہ نے محسن ہو کر رسول کے پہلے بیٹے کا نام جو صلب علی سے تھا اس کا نام حسن رکھا۔ وہ قدیم الاحسان ہے،
یعنی اللہ سے پہلے کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے. وہ قدیم الاحسان ہے. اس نے قدیم الاحسان ہو کر شبیر کا نام حسین رکھا. سبحان اللہ. یعنی ان بزم پنجتن کے اسماء اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے رکھے. اور پھر اللہ کو ان ناموں کے ساتھ اتنی محبت ہے. اگر آپ میرے ساتھ ابتدائی مجلس میں محو سفر ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ نتیجہ بہت جلدی مرتب کر سکوں گا. اللہ کو ان ناموں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ دنیا میں اللہ نے یہ نام بعد میں ظاہر کیے. عرش کے سینے پہ اللہ نے یہ نام پہلے لکھ دیے. سینے پر لکھے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایا تو خلق فرمانے کے بعد اللہ نے آدم سے یہ کہا تھا کہ اے آدم ان ملائکہ کو بتاؤ کہ یہ کن کے نام ہیں. سورہ مبارکہ البقرہ کی آیتیں ہیں کہ یہ اسماء جو عرش کے سینے پر لکھے ہوئے یہ کن کے نام ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسماء مبارکہ دنیا میں اللہ نے بعد میں ظاہر کی. لیکن پہلے ان ناموں کو اللہ نے عرش کی زینت بنایا. متوجہ ہے اللہ نے عرش کی زینت پہلے ان ناموں کو بنا دیا اور جنت کی تحریر بھی انہی ناموں سے مزین فرما دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جب نام اتنے عزت دار ہیں تو جن کے نام ہیں وہ کتنے عزت دار ہوں گے. جب نام اتنے عزت دار تو سیدہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا. دوسرا نام بی بی کا اللہ نے صدیقہ رکھا. تو فرما رہے تھے صدیقہ بی بی کو اللہ نے کہا ہے. میں بہت کچھ کہنے جا رہا ہوں. صدیقہ بی بی کا نام اللہ نے رکھا. راضیہ سیدہ کا نام اللہ نے رکھا. مرضیہ بی بی کا نام اللہ نے رکھا. یعنی راضیہ جو خدا سے راضی ہے, مرضیہ جس سے خدا راضی ہے. وہ بھی خدا سے راضی ہے اور خدا بھی اس سے راضی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک منزل پر رسول خاتم نے اپنے دختر نیک اختر سے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد عرب شاہ جی رسول خاتم ارشاد فرماتے بیٹی کے متعلق کہ اے میری بچی تیری عظمت کا کیا کہنا. ان اللہ یرضا للرضا کے ویغضب لغضب کے, کہ اے فاطمہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا. اللہ تیری رضا میں راضی رہتا ہے. خدا تیری رضا کی وجہ سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے خدا غضبناک ہو جاتا. یعنی جب تو راضی ہوتی ہے تو تیری رضا میں اللہ راضی ہے, تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. یہ مرحلہ سمجھنے کے قابل ہے. علماء نے اسی ایک حدیث کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے. یہ ذہن عالی میں رکھے گا ظالم محترم. انسان کوشش کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں کہ وہ اللہ کو راضی کرے. یہی ہے جو عام انسان ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. انبیاء اوصیاء یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. میرے ساتھ انبیاء اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں, جو اس کی رضا ہے اسی پہ راضی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی رضا میں راضی رہیں.
لیکن یہاں پر نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، نہ، یہ فرمانے کہ تیری رضا سے، تیری رضا سے اللہ راضی ہوگا، تیرے غضبناک ہونے کی وجہ سے اللہ غضبناک ہو جاتا۔ یعنی یہ مقام عصمت سے بھی بالا ہے کہ اللہ نے تجھے مقام عصمت کبریٰ پہ فائز کیا کہ اب اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہوگا، خدا اسی سے راضی رہے گا جس سے سیدہ راضی رہے۔ تو راضیہ مرضیہ یہ بی بی کا نام اللہ نے رکھا۔ کل ایک نام پر مختصر میں نے گزارش کی تھی اور یہیں پہلے رک کر ایک جملہ اور بھی گزارش کر دو عزیزان محترم، یہ بندگی کی معراج ہے کہ انسان کمال ابدیت کے اس سینے تک چلا جائے کہ جہاں خدا بندے سے کہے جس سے تو راضی ہے، جس سے تو راضی ہے اسی سے میں راضی ہوں۔ اور یہی حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کی توجہات ہیں اتنے بلند ہو جاؤ ابدیت کے مقام میں، اتنے بلند ہو جاؤ کہ رب کہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب تم بھی رب سے راضی ہو جاؤ۔ اب بی بی کا نام کیا ہوا؟ راضیہ مرضیہ کے بعد نام کیا؟ المحدثہ، جس کا معنی کل ہم نے کیا تھا کہ جس سے ملائکہ گفتگو کرے، جس سے ملائکہ محو کلام ہو جائے، اس بی بی کو کہا جاتا ہے محدثہ۔ اور پھر اسی کو زیر کے ساتھ پڑھے تو ہوگا محدثہ، جو خود فرشتوں سے گفتگو کرے۔ نہیں، آپ کی توجہات مجلس میں نہیں ہے۔ المحدثہ جس سے ملائکہ محو گفتگو ہو، اور محدثہ جو خود ملائکہ سے گفتگو کرے۔ پھر مولا فرماتے انہی ناموں میں سے ایک نام ہماری دادی کا اللہ نے رکھا زہرا، سبحان اللہ، وہ جو ہے تو یہ 9 نام ہماری دادی کے اللہ رب العزت نے قرار دیے۔ یہ تک کل کی گفتگو کا خلاصہ جو میں نے عرض کیا اپنی خدمت میں۔ اب نام رکھا اللہ نے بی بی کا فاطمہ۔ کیوں نام رکھا بی بی کا فاطمہ؟ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے نام رکھنے میں اور اللہ کا نام رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ جب ہم نام رکھتے ہیں کسی کا تو ہم اس کے مستقبل سے آگاہ نہیں ہوتے کہ یہ جوان ہو کے کیا بنے گا۔ مطلب ہم کسی کا نام رکھیں عالم، ہم کہہ رہے کہ مستقبل میں یہ ابو جہل ہو، نہیں ہے میرے ساتھ وضاحت نظر محترم۔ بھئی نام رکھا عالم، یہ بڑا ہو کے جاہل ہو گیا۔ نام رکھا سخی، یہ بڑا ہو کے بخیل اور کمینہ ہو گیا۔ نام رکھا شریف، یہ مستقبل میں بدماش ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم اس کے مستقبل کو نہیں جانتے، لہذا ہم نے نام رکھ دیا مستقبل کو جاننے بغیر کہ یہ آگے چل کے کیا بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہماری عربی اصطلاح میں کہتے ہیں اسم با مسمى، کہ نام شخصیت کے مطابق ہو، جیسا نام ویسی شخصیت۔ مثلا نام کسی کا رکھا عالم، وہ بڑا ہو کے ماشاءاللہ بہترین عالم ہو گیا، تو یہ ہے اسم با مسمى۔ لیکن اگر نام ہو عالم اور وہ ہو جائے جاہل تو یہ اسم با مسمى نہیں ہے۔ توجہ رکھے گا، ہمارا نام رکھنا یہ کہ ہم مستقبل سے آگاہ نہیں، ہم نے شوقیہ دیکھا یہ نام اچھا ہے، وہ نام بچے کا رکھ دیا۔ لیکن جب اللہ نام رکھتا ہے کسی کا تو اللہ پھر کون ہے؟ ان اللہ علیم بکل شیء، اللہ وہ ہے جو ہر ذرہ کائنات کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے۔ آپ حیران ہو گئے
یعنی خدا کے سامنے نہ ماضی ماضی ہے، نہ حال حال ہے، نہ مستقبل مستقبل ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آگاہ تھا، نہ خدا جس کا جو نام رکھے گا، چونکہ اسے مستقبل میں یہی بننا ہے. اسے مستقبل میں یہی بننا ہے، اسی لیے تو اس کا نام اللہ نے یہ رکھا. مثلا اللہ نے رسول کا نام رکھا محمد. کیوں رکھا نام محمد؟ اس لیے رکھا کہ بندے جتنی بھی اس نبی کی تعریف کریں گے، بندے تعریف کر کر کے تھک جائیں گے، اس کی تعریف پوری نہیں ہوگی. بندے تعریف کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن رسول کی تعریف ختم نہیں ہوگی. توجہ فرما رہی تھی. اللہ نے علی کا نام علی رکھا. کیوں رکھا؟ بندے علی کی بلندی تک پہنچنا چاہیں گے، لیکن بندوں کی سمجھ میں علی کا سلمان ہی نہیں آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ غور ہے جی میرے ساتھ. یعنی اللہ جس کا جو نام رکھتا ہے، وہ نام اس کی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے. وہ اسم با مسمہ ہوتا ہے. میرے ساتھ اگر آپ حضرات چل رہے ہیں، وہ اسم با مسمہ ہوتا ہے. توجہ فرما رہے بھائی جان؟ وہ اسم با مسمہ ہوتا ہے، یعنی شخصیت کے مطابق ہے. وہ نام شخصیت کے مطابق ہے، شخصیت نام کے مطابق ہے. چونکہ نام رکھنے والا ہے اللہ. اگر نام رکھنے کے بعد یہ شخصیت اس نام کے مطابق نہ ہوئی تو معاذ اللہ کے علم میں نقص نکل آئے گا کہ خدا نے بغیر جانے ہوئے نام رکھ دیا. نہ، اب خدا نے نام رکھا فاطمہ. بی بی کا نام تھک تو نہیں رہے ہیں؟ میری ایک اپنی روش خطابت ہے، اور آپ کے سامنے یہ کہنا بھی مجھے نہیں چاہیے. تو کافی سال ہو گئے آپ کے ساتھ گفتگو یہاں پہ کرتے ہوئے، آپ کو سبق سناتے ہوئے. اور یہ میرے باقی جتنے بھی عزیزان ہیں، یہ بھائی جان تشریف فرمائیں، ادھر عارف شاہ صاحب ہیں، باقی جتنے بھی یہ بانیان مجالس ہیں، میرے نوجوان عزیز، اللہ انہیں زمانے کے ہر شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. بحق صدیقۃ الکبریٰ، اور خدا ہمارے اور آپ کے قلوب کو بی بی کے نور سے منور رکھے. عزیزان محترم، یہ رابطے میں رہنے والے لوگ، میری اپنی ایک روش ہے، میں اپنے عنوان سے نہ دائیں جاتا ہوں نہ بائیں جاتا ہوں، کیونکہ موضوع یہ مجلسیں رکھی اسی لیے گئی ہے کہ سمجھو کہ فاطمہ کیا ہے، اور یہ سمجھنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو نے کتنا بڑا احسان کیا، خلق کر کے ہمیں فاطمہ کے گھر کا نوکر بنا دیا. سمجھو ہے جی؟ لہذا نام رکھا اللہ نے بی بی کا فاطمہ. بی بی کا نام رکھا فاطمہ. کیوں رکھا نام؟ اب اس کی ریزن پیغمبر نے بھی بیان فرمائی. ہر امام نے بتایا کہ سیدہ کا نام، شہزادی کون و مکہ کا نام فاطمہ کیوں تھا. تھک تو نہیں گیا بدران؟ بحث کو تھوڑا سا بڑھایا جائے گا. توجہ فرمائیے گا. رسول خدا ارشاد فرماتے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کہ فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز رہے گی. اللہ اکبر. مخلوق فاطمہ کی حقیقت جاننے سے عاجز رہے گی. پھر ایک اور منظر پر پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا، اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ پر، فاطمہ کی اولاد پر اور فاطمہ کے ساتھ محبت کرنے والوں پر جہنم حرام کر دی ہے. فرما رہے جی؟ ماشاءاللہ. دو قول ہو گئے. ایک کہ زمانہ بی بی کی معرفت سے عاجز رہے گا. دوسرا فاطمہ کی اولاد پر، فاطمہ کے محبوں پر اللہ نے آتش جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے. توجہ فرمائیں گے جی. تیسرا کو موضوع فرماتے کہ سیدہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ پر علم کی انتہا کر دی. علم اور طہارت کے ساتھ فاطمہ کو سجایا گیا، اسی لیے بی بی کا نام فاطمہ رکھا. اللہ اکبر. اب توجہ ہاتھ اگر مقبول ہے. زمانہ
मखलूकात सैयदा की मारिफत से आजिज रहेगी। जो जितना भी समझना चाहेगा वो मकाम मारिफत में फातिमा तक पहुंच नहीं सकेगा। आप चुप हो गए? लो मैं एक हदीस पढ़ के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। कितना मकाम इज्जत अल्लाह ने सैयदा को अता फरमाया कि पैगंबर गिरामी कदर इरशाद फरमाते मा तकामलत नबुव्वतु लिनबिय्यिन हत्ता अकर्रा बिफज़लिहा व मारिफतिहा व मुहब्बतिहा। अल्लाह ने किसी नबी की नबुव्वत को उस वक्त तक कामिल ही नहीं किया जब तक उस नबी से फातिमा की फजीलत का इकरार नहीं ले लिया। अल्लाह ने इकरार नहीं लिया फातिमा की फजीलत का, फातिमा की मारिफत का, फातिमा की मोहब्बत का, तब तक अल्लाह ने अंबिया के अंदर नबुव्वतों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। तवज्जो है मेरे साथ? एक और हदीस यहीं पे सुन लीजिएगा अजीजान मोहतरम, ये अहले सुन्नत की किताब है मनाक़िब मुर्तज़वी, वहां से रवायत नकल कर रहा हूं। मासूम फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी मोहब्बत को, तवज्जो कीजिएगा, रसूल गिरामी कदर का फरमान है कि इन्नल्लाह लहुल हम्द, तहकीक वो अल्लाह कि जिसके लिए तमाम हम्द है, माशाअल्लाह, वही तारीफों के लायक है और उसे ही तारीफ के लायक होना चाहिए कि जिसकी आला तरीन मखलूक फातिमा है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरी तवक्को से बढ़कर आप साथ चल रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश और कीजिए, मकाम इरफान को बुलंद कीजिएगा। इन्नल्लाह लहुल हम्द, अल्लाह जिसके लिए हम्द है। नबी फरमाते आला हुब्बु अलीयन व फातिमा, नबी फरमाते अल्लाह ने मेरी मोहब्बत अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, वो ज़ुर्रियतहा और फातिमा की औलाद की मोहब्बत अलग बरिया तमाम मखलूकात के सामने पेश की। अली की मोहब्बत भी, सैयदा की मोहब्बत भी, औलाद सैयदा की मोहब्बत भी। थक तो नहीं गया बता सकते जवानों, आपका हक है कि मेरे साथ चलिएगा। इन्नल्लाह लहुल हम्दु अरदा हुब्बु अलीयन व फातिमा व ज़ुर्रियतहा अलल बरिया, मखलूकात आलम पर अल्लाह ने अली और फातिमा और औलाद फातिमा की मोहब्बत को पेश किया। नबी फरमाते मखलूकात में से जिस मखलूक ने सबसे पहले इनकी मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उन्हें नबी और रसूल बना दिया। और पेश करने के बाद अल्लाह ने दावत कबूलियत दी कि जिस मखलूक ने सबसे पहले जवाब दिया कि हम इस मोहब्बत अली और फातिमा को कबूल करते हैं, अल्लाह ने उन्हें नबी और रसूल बनाया। फिर उन नबियों के बाद जिन्होंने फिर इकरार मोहब्बत किया, बताऊं वो गिरोह कौन सा था? कि सबसे पहले जिन्होंने किया वो तो नबी बने, रसूल बने, लेकिन जिन्होंने इसके बाद दूसरे मरहले पर जाके जवाब दिया, अल्लाह ने उस मखलूक को इनका शिया करार दे दिया। अल्लाह ने उन्हें इनका शिया करार दिया और अल्लाह वो कादिर मुतलक है कि जो इन सब इकरार करने वालों को जन्नत में इकट्ठा करेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर सैयदा को समझना है, तैयबा ताहिरा को समझना है, तो फिर अंबिया के फजाइल का सहारा लेना पड़ेगा। अंबिया की फजीलतों पर निगाह रखनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं इस मरहले में दाखिल होंगे कि मकाम इज्जत सैयदा समझ में आ सके। अगर मेरे साथ बदलात है तो मैं कुरान की चंद आयतों का सहारा लेना चाह रहा। सबसे अंबिया में से पहले नबी का नाम है आदम। हजरत आदम पहला नबी भी है।
آدم پہلا بشر بھی ہے اور حضرت آدم ابو البشر بھی ہے. ماشاء جو اللہ. فرمائی آپ صاحب، حضرت آدم پہلے نبی ہیں، پہلے بشر ہیں اور ابو البشر ہیں. بشریت کا نقطہ آغاز حضرت آدم ہے. اب بھی آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر مجھے دکھ رہے گا. بشریت کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدم سے پہلے ہیں وہ نور ہیں، بشر نہیں ہیں. متوجہ ہیں حضرات یا نہیں ہیں اذان محترم؟ اب سجاد بھائی ادھر والے حضرات میں سے کوئی کہے مولانا آدم سے پہلے کون تھا؟ آدم ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم پہلا بشر ہے. نہ میرے بچوں، آدم بشر پہلا ہے لیکن مخلوق کے اول آدم نہیں ہے. آدم سے پہلے کچھ بنائے گئے تھے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی وہ آیت ہے جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے آدم اس کو ابلیس کو نکالنے سے پہلے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر سے کام لیا یا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے تھے 5 12 14 ایسے تھے جنہیں اللہ نے آدم کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کیا. توجہ رکھیے گا. اللہ ابلیس سے کہہ رہا استکبرت، تو نے تکبر سے کام لے کے آدم کو سجدہ نہیں کیا. ام کنت من العالین، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بلندی والوں میں سے ہے. اب ذرا اپنی اپنی فکر کو چھنچھوڑ کے اس کا جواب دو. جنہیں اللہ بلندی والا کہے، کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ ساتھ ہے میرے محترم؟ او بابا، جنہیں اللہ عالی کہے، جنہیں اللہ بلندی والا کہے، بشر ان کی بلندی تک کیسے پہنچے گا؟ ابلیس سے کہا تو نے تکبر کیا یا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ نہیں کہتا کہ میں عالین میں سے ہوں. یہ نہیں کہا اس نے کہ میں عالین میں سے ہوں. یہ کہتا ہے کہ میں بلندی والوں میں سے نہیں ہوں. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. تو تسلیم ہو گیا نا قرآن سے کہ کچھ ایسے بلندی والے تھے جنہیں اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. لو جملہ سنبھالنا لال پر والو، جملہ میرا ضائع نہ ہو جائے رات کی پہر میں. جنہیں اللہ آدم کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کرتا وہ آدم کے کسی نالائق بیٹے کی بیعت کیسے گا؟ عزیزان محترم، تو آدم پہلا بشر، ابو البشر پہلا نبی. یہ ہے حضرت آدم کا ٹائٹل. لوگ میرے بیٹوں، میرے بچوں، جملہ سنبھالنا عظمت سیدہ کے پیش نظر. عارف شاہ جی دعا فرمائیے گا، میرے بزرگوار ہیں اور جتنے بھی محبت کرنے والے جملہ لے سکتے ہیں. آدم ابو البشر ہے. توجہ، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، لیکن فاطمہ ام المعصومین ہے. حضرت آدم بشریت کا باپ ہے، فاطمہ عصمت کی ماں ہے. توجہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، لیکن فاطمہ عصمت اس منزل پہ فائز ہے کہ سیدہ سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، علم دے دیا، ملائکہ سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم تو اور تیری زوجہ
जन्नत में चले जाओ। तवज्जो रहे, आदम तू और तेरी ज़ौजा दोनों जन्नत में चले जाओ। फकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, जहां से तुम्हारा दिल चाहे तुम खाओ पियो, लेकिन ला तकरबा हाज़िही शजरा, खबरदार इस शजरे के करीब नहीं जाना। ला तकरबा हाज़िही शजरता, इस शजरे के करीब, अमजद भाई, ला तकरबा हाज़िही शजरा, खबरदार इस शजरे के करीब न जाना। फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर आप इसके करीब चले गए तो फिर हम आपको, आप ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। कुरान की आयत है ना ये। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम कहाँ थे? जन्नत में। अल्लाह ने पूरी जन्नत का जहां से मर्जी खाओ पियो, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन इधर नहीं जाना। ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस शजरे के करीब नहीं जाना। अब उलमाए मुफस्सिरीन ने ये लिखा अपनी अपनी तफसीरों में कि एक दिन हजरत आदम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर करते करते दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखकर ये कहने लगे कि हमसे भी हसीन अल्लाह ने किसी को बनाया है, हमसे भी बाफजीदा किसी को बनाया है। अल्लाह की पहली मखलूक हम, मलाइका हमारे सामने झुक गए, जन्नत में अल्लाह ने हमें ठहराया, तो हमसे ज्यादा फजीलत अल्लाह किसे दी होगी? और दोनों अपने हुस्न पर नाज करने लगे। तवज्जो रहेगी, दोनों अपने हुस्न पर नाज करने लगे। मियां बीवी दोनों ये कहने लगे एक दूसरे से कि हमसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने किसे बनाया? जैसे आदम और हव्वा के जहन में ये ख्याल आया, फौरन अल्लाह ने जिब्रील से कहा, आदम से कहे सर उठा ऊपर देख। या सय्यदती व या मौलाती, आदम और हव्वा से कहा कि ऊपर देखो। जैसे ऊपर देखा तो कुब्बाए नूर को खोला गया। कुब्बाए नूर खोलने के बाद आदम ने देखा कि नूर के तख्त पर एक शहजादी बैठी हुई है, जिसके सर पे ताज है, गले में गुलूबंद है, कानों में दो गोशवारे हैं। पलट के आदम ने देख करके परवरदिगार ये कौन है जो मुझसे पहले, परवरदिगार ये कौन है जो मुझसे पहले तूने बनाई? पलट के अल्लाह ने तारुफ करे, सुनो ये आखिरी नबी की दुख्तर नेक अख्तर है, ये मेरी करील फातिमा है, जिसे मैं आखिरी नबी के घर में भेजूंगा। कहीं अल्लाह इसके सर पे ताज, कहीं इसका बाबा मोहम्मद, कहीं इसके गले में गुलूबंद, कहीं इसका शौहर अली। यानी पता ये चला कि फातिमा की तख्लीक के साथ ये फैसला हो गया था कि फातिमा अली के लिए बनी है। तवज्जो है जी, गुलूबंद जो बीवी के गले में है, का ये इसका शौहर अली है, का ये दोनों गोशवार है, का ये इसके दो बेटे हसन हुसैन है। और सुनो आदम, ये है तेरी औलाद, लेकिन ये तय है अगर मैं इन्हें ना बनाता तो तुझे ना बनाता। तुझे ना बनाता। तवज्जो रखिएगा ज़ाने मोहतरम। लेकिन अमजद भाई बात जो मुझे गुजारिश करनी है, हजरत आदम जन्नत में थे, तरके औला की बुनियाद पर जन्नत से निकल आए, ठीक है जी। जन्नत में अल्लाह ने बतौर एजाज हजरत आदम की इज्जत में इजाफा करने के लिए खल्क करके अल्लाह ने जन्नत में मेरे बच्चों भेज दिया। ये बहुत बड़ा एजाज है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ने खल्क किया, जन्नत में भेज दिया। लेकिन तरके औला हुआ, गुनाह नहीं हुआ। ये अकीदा मेरे बच्चों संभाल के जाना। मकतब अहले बैत में, मजहब जाफरिया में, शिया इस्ना अशरिया अकीदा ये है
کہ انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ ہوتا نہ گناہ کبیرہ ہوتا. ہمارے مکتب میں نبی معصوم ہوتا. نبی سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے. ترک اولا کیا ہے پھر؟ ترک اولا گناہ نہیں ہے. ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اگر نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا. کر لیا تو گناہ نہیں ہے لیکن منصب کا تقاضا تھا. مثلا میں امام آبا کبا پہن کر ابھی آپ کے بازار میں وہاں پہ جب گاڑی میں بیٹھنے لگوں وہی پہ کوئی مجھے مومن کہے کہ مولانا آپ چائے پیجئے، یہاں کھڑے ہو، یہ چائے کا دکان ہے یہاں پہ آپ چائے پیجئے، تو وہاں پہ میں امام ابا کبا کے ساتھ کپ اٹھا کے چائے پیوں تو یہ حرام نہیں ہے میرے لیے پینا، لیکن میرے لباس اور میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. یہ ہوتا ہے ترک اولا، کہ اولویت کو ترک کر دیا. توجہ فرما رہے؟ یہ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا لیکن اللہ انبیاء کے ترک اولا کو بھی برداشت نہیں کرتا. کہا کہ جنت سے نکال دیا آدم کو، ترک اولا ہوا، جنت سے آدم نکل آئے. اب توجہ رکھیے گا، بطور اعزاز جہاں تک مجھے لانا تھا بطور اعزاز تھے حضرت آدم جنت میں. ماشاءاللہ دلوں میں معرفت محسوس ہو بڑھتی ہوئی تو دعاؤں میں بخل نہیں کرنا ہے. میں ممبر سے دعائیں کر رہا ہوں، آپ فرش پر بیٹھ کے دعا کیجیے گا. توجہ رکھیے گا، آدم بطور اعزاز جنت میں تھے. شاہ جی ترک اولا ہوا، جنت سے نکل آئے. فاطمہ کون ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. انہوں نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو یہ کھانا اللہ کی وجہ سے کھلا دیا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے نہ ہی کوئی جزا چاہتے نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے. اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ عمل اتنا بلند ہے کہ میں اس کی جزا میں تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں. محبین فاطمہ جملہ تحمل کیجئے گا، آدم ترک اولا کر کے جنت سے نکل آئے. فاطمہ نے روٹیاں دے کے جنت اپنے نام لکھوا دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذہن میں رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو آدم مالک جنت نہیں تھا. اب اللہ تھک گئے لگ. حضرت آدم جنت میں جب تھے تو حضرت آدم مالک جنت نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام بطور مہمان جنت میں ٹھہرائے گئے تھے. ذہن میں رکھیے گا، مہمان کو گھر میں رہ کر چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن جاتے وقت گھر کا سامان لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہو گئی ہے میرے عزیزوں، اس سے زیادہ آسان میری خطابت میں لفظ نہیں ہے. آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ اسے بٹھا کے اجازت دیتے ہیں یہ کھائیے یہ لیجئے، لیکن جب جانے لگتا ہے تو پھر ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم مالک خود کچھ دے دے وہ لے جا سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں. یہی وجہ تھی کہ آدم جنت میں تھے لیکن جب آنے لگے زمین پر اللہ نے کہا یہ کپڑے یہیں اتار دیجئے. جنتی لباس زمین پہ نہیں جائے گا چونکہ آدم مہمان جنت تھا تو لباس لے لیا گیا. فاطمہ مالکہ جنت تھی، یہی وجہ تھی کہ لباس درزی کے پاس ہے. حضرت آدم سے لباس کا واپس لیا جانا دلیل ہے کہ آدم مالک جنت نہیں مہمان جنت تھا مگر فاطمہ کے بیٹوں کے لیے اللہ کا جبریل کے ذریعے سے کپڑے زمین پہ بھیجنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ فاطمہ مالکہ جنت ہے. جو ہے
یہ آدم علیہ السلام کا مقام ہے کہ اللہ نے آدم کی مصطفی کا اعلان قرآن میں ان لفظوں میں کیا، سورہ آل عمران میں ان اللہ اصطفیٰ آدم. گفتگو رکے گی اسی منظر پر عزیزوں، گھنٹے کے تقریباً وقت گزر گیا، گھنٹہ پورا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، تحقیق اللہ نے آدم کو چن لیا. توجہ، بی بی کے فضائل کو سمجھنا ہے نا تو کسی با فضیلت کے ذریعے سے سمجھیے. فاطمہ کا مقابلہ زمانے کی عام خواتین سے کر کے سمجھو گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ فاطمہ کا مقابلہ کسی عام خاتون سے نہیں ہو سکتا. توجہ ہے یا نہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، اکیلے آدم کو چنا، خاندان آدم کو نہیں ہے میرے ساتھ اکیلا آدم چنا گیا. باقیوں کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے اولاد آدم کو بھی چن لیا، نہ آدم کو چنا. آدم اکیلا مصطفیٰ ہوا، آدم اکیلا چنا گیا. لیکن فاطمہ اکیلی نہیں چنی گئی، فاطمہ بھی چنی گئی. فاطمہ کا بابا بھی چنا گیا، فاطمہ کا شوہر بھی چنا گیا، فاطمہ کے بیٹے بھی چنے گئے. یعنی اللہ نے جب طہارت سیدہ کا اعلان کیا تو پھر پورے خاندان اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا. اللہ اکبر. یہ وجہ ہے عزیزو نام فاطمہ، شخصیت فاطمہ کے ساتھ اتنی مطابقت رکھتا ہے کہ معنی کیا ہے؟ جہنم سے چھڑانے والی. نام کا معنی یہ ہے، اب ان بچوں کو بیٹا تھوڑا سا روکنا ہے. جہنم سے آزاد کرانے والی. کیسے بچانے والی ہے؟ پیغمبر کا زمانہ ہے اور نبی پاک کے زمانے میں کچھ آیتیں آئیں کہ اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے. پیغمبر نے سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھ کر رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا. کافی دیر ہو گئی، اصحاب قریب آئے، پیغمبر نے سر نہیں اٹھایا. آخر میں جناب سلیمان چلے، دروازے سیدہ پہ آئے، بی بی کو سلام کی. سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ بی بی کچھ آیتیں رسول خدا پہ نازل ہوئی ہیں اور اس کے بعد پیغمبر نے سجدہ کیا ہے اور مسلسل نبی رو رہے ہیں اور کسی کے بھی کہنے پر نبی سر نہیں اٹھا رہے. بی بی نے چادر تطہیر کو پہنا. چادر تطہیر پہننے کے بعد سیدہ اس مقام پر آئی جہاں نبی سجدے کی حالت میں تھے. بابا کے قریب آ کر بی بی دیکھ کر کہتی بابا سر اٹھاؤ، فاطمہ ملنے آئی ہے. بابا سر اٹھائیے، میں زہرا ملنے آئی. نبی نے سر نہیں اٹھایا. تاریخ یہ جملے کہتی ہے کہ آنسوؤں کا سمندر تھا جو نبی کی آنکھوں سے رواں تھا. زمین پہ پانی چل رہا، زمین گیلی ہو چکی نبی کے آنسوؤں سے. جب ایک مرتبہ بی بی دیکھ کر کہتی بابا آپ امت کے گناہ گاروں کی وجہ سے پریشان ہیں نا، آپ اپنا سر اٹھائیے، قیامت جانے فاطمہ جانے. بابا میں قیامت کے دن آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گی. بس رونے والوں آزادارو کہ جن ایام سے گزر رہے ہو یہ ایام ایام شہادت فاطمہ ہے. ان ایام میں وہ بی بی دنیا سے چلی گئی جو محمد کی عزادار تھی. ابھی میں نے جناب آدم کے فضائل اور جناب سیدہ کے فضائل آپ کی خدمت میں گزارش کیے نا. حضرت آدم بھی روئے اور فاطمہ بھی روئی. آدم 90 سال روئے، فاطمہ 90 دن روئی. بس توجہ رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آواز گریہ حلق میں دب نہ جائے. یہ کل بھی میں نے گزارش کیا تھا کہ اس بی بی کے مسائل پر جب رونا تو اتنی بلند آواز سے رونا، اس لیے کہ یہ اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کے بچے بھی ماں کو جی بھر کے رو نہیں سکے.
बार बार अली तसल्लियां दे रहे थे। अंधेरा हो गया है ना, और अली ने भी फातिमा का जनाजा उठाने से पहले अंधेरे का इंतजार किया था। हाय रोने वालों आजादारों, मर्द हैं या माएं बहनें बेटियां हैं, कोशिश करना कि आज की शब में ऐसे पुरसा दिया जाए, इसलिए कि ये पुरसा जो तुम यहाँ पे बैठ के फातिमा को दोगे, किसको देना है? फातिमा की शहादत का पुरसा 13 मासूमों को देना है। और पूरे ईमान और यकीन के साथ एक जुमला हर मजलिस सैयदा से खिताब करते मैंने कहा है, पूरा साल हम जब भी हुसैन की मजलिस करते हैं तो हम कहते हैं कि बीबी पुरसा लेने आई है, लेकिन आज माँ के मसाइब हैं तो औलाद पुरसा लेने आई होगी। अजरुकुम अलल्लाह। हजरत आदम 90 साल रोए, बाद उलमा कहते 100 साल, बाद कहते 90 साल, मगर सैयदा रसूल की यतीमा बेटी, रसूल की महरूमा बेटी, रसूल की मजलूमा बेटी कितना रोई? 90 दिन बीबी रोई। 90 या 95 दिन बीबी ने गिरिया किया। आदम 90 साल रोया, मगर गिरिये पे कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं था। लेकिन फातिमा जब रोती थी तो एक दिन मदीने वालों ने कहा, या अली फातिमा से कहो या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। फातिमा के रोने की वजह से हम सो नहीं सकते। बस रोने वालों ज्यादा जुमला कह के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। आदम 90 साल तक रोए, लेकिन 90 साल के बाद आदम की तौबा भी कबूल हो गई और आदम जिंदा भी बच गए। लेकिन फातिमा 90 दिन ऐसे रोई कि फिर जां भर ना हो सकी। अजरुकुम अलल्लाह। बीबी की ज़ियारत जिन्होंने 3 जमात सानी को रोज़े शहादत सैयदा ज़ियारत नामा बीबी का पढ़ा है, उस बीबी के ज़ियारत नामे में सज्जाद भाई जो सैयद बैठे हो ना, मुझे माफ कीजिएगा लफ्ज़ सख्त आ जाएगा, उनमें बीबी का एक नाम है, अस्सलामु अलैका अलैके अय्यतुहल मज़लूमतुल मक़हूरा। जुमला सख्त होगा मगर तहम्मुल कर लीजिएगा। सलाम करते हुए क्या कहा जा रहा है? अस्सलामु अलैके, सलाम उस बीबी पर, अय्यतुहल मज़लूमतुल मक़हूरा, कि जिस बीबी पर कई लोगों ने मिल करके जुल्म किया। मक़हूरा उस बीबी को कहा जाता है जिस पर कई लोग मिल करके जुल्म करें। हाय रोने वालों आजादारों, सुन चुके होंगे आप शहादत की मजलिस के मसाइल। मैंने अभी गुजारिश की, अली रोते हुए घर में दाखिल हुए, सैयदा ने अली को रोते देखा। बीबी फरमाती, या अली अभी तो ज़हरा जिंदा है, क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा, फातिमा तेरे बाबा के उम्मती आए हैं। कहा, क्यों आए या अली? कहा कि एक मुतालिबा करने आए हैं। कहा, कैसा मुतालिबा? कहा, वो कहते या दिन को रोया करो या रात को रोया करो। बीबी कहती, या अली उनसे जाके कहिए कि मैं तो अपने बाबा के गम में रोती हूँ, मैं किसी को तो कुछ नहीं कहती। रोने वालों अली रो के फरमाते, ज़हरा मुझे मजबूर कर दिया है इस बात पर। बीबी फरमाते, अच्छा या अली अगर आप मजबूर हो गए हैं ना, फिर ऐसा कीजिए जन्नतुल बकी में मेरे लिए को हुजरा तामीर कर दीजिए, मैं दिन को जाके वहां रोया करूंगी ताकि मदीने वालों को अजियत ना हो। रोने वालों जन्नतुल बकी में अली मौला ने खजूरों का एक हुजरा बनाया, कमरा बना दिया। सैयदा सुबह सुबह उठती, हसन हुसैन को उंगली से लगा के रोती हुई बुतूल उस बैतुल हुज़्न में आती। बैतुल हुज़्न में आके हसनैन को सीने से लगा के बीबी रो के कहती, तुम मुझे बाबा का पुरसा दो, मैं तुम्हें तुम्हारे नाना का पुरसा देती हूँ। हाय रोने वालों अज़ादारों, कई दिन तक बीबी ये काम करती रही, लेकिन एक दिन जब जाके देखा तो वो बैतुल हुज़्न भी गिराया जा चुका था।
जब बीबी ने गिरे हुए बैतुल हुज़्न को देखा, अब सैयदा घर नहीं आई, वहीं से सीधी कब्र नबी पे आई। कब्र नबी पे आके बाबा की कब्र को सीने से लगा के अब बीबी रो के कहती, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब लो अन्नहा सुब्बत अलैया में सरना लिया लिया। बाबा तेरी ज़हरा थक गई है, बाबा इतने मसाइब मुझ पे टूटे हैं, दिनों पे आते तो शायद रातों में बदल जाते। रोने वालों उलमा फरमाते, रोते रोते बीबी की आंख लगी, पैगंबर की ज़ियारत हुई, बीबी उठी घर की तरफ चली। जैसे घर की तरफ आई, अली मौला घर से बाहर जा रहे थे, क्या देखा कि बीबी के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट है। इमाम देख रहे थे, बीबी मैंने रसूल की रहमत के बाद आपको मुस्कुराते नहीं देखा, आज के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी है। हाय रोने वालों अज़ादारों। सैयदा अली का हाथ पकड़ के फरमाती, या अली बाबा मुझे ख्वाब में आज मिले थे, रोते रोते मेरी आंख लग गई थी, बाबा ख्वाब में मिले थे और मेरे बाबा ने कहा कि ज़हरा मैं तुझे लेने के लिए आ गया हूँ। या अली अब मालूम हो गया मैं ज्यादा देर तक अब जिंदा नहीं रहूंगी। या अली मैं अपने बाबा के पास अब चली जाऊंगी, मेरे साथ हुजरे में आइए। रोने वालों अज़ादारों अली को लेके बीबी हुजरे में पहुंची। हुजरे में बैठकर अली का हाथ थाम के फरमाती, जरा मेरी ज़ैनब कुलसूम को फिजा के हवाले कर दो। जनाब ज़ैनब कुलसूम को जनाब फिजा ले गई। हसन हुसैन से फरमाती है कि जाओ नाना की बरकत पे जाके मेरी शिफा की दुआ करो। रोने वालों बच्चे दोनों कब्र पे चले गए। अब बीबी रज़ी, या अली जरा दरवाजा बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद हुआ, अली का हाथ थाम के सैयदा रो के कहती, या अली मुझे आपसे कुछ वसीयतें करनी है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस मेरे पास बैठिएगा। पहला जुमला बीबी ने कहा, या अली मैंने 9 साल आपके साथ गुजारे, या अली इन 9 सालों में मैं आपकी वैसी खिदमत नहीं कर सकी जैसी खिदमत मुझे करनी। अल्लाह जाने कुछ लोग ख्याल में बैठे हुए ना। सैयदा हाथ मांग के कहती, या अली मुझे माफ कर दीजिएगा। दूसरा जुमला बीबी फरमाती, या अली माँ के बगैर बच्चे होंगे, अगर मेरी औलाद से कोई ऐसा काम हो जाए जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, या अली ज़हरा की वजह से इन्हें माफ कर दीजिएगा। मेरे हसन हुसैन को डांटिएगा नहीं। अली का जिस्म कांपने लगा, ज़हरा तेरे बच्चे मासूम हैं। रोने वालों बीबी देख कहती, या अली मुझे गुस्ल खुद देना, कफन मुझे खुद देना, मेरा जनाजा रात को उठाना। या अली मरने के बाद भूल ना जाइएगा, कभी कभी मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ा कीजिएगा। अली मौलाना ज़हरा तेरी वसीयतें हो गई, अब मेरी भी कुछ वसीयतें सुन ले। अली मौलाना ज़हरा तू 9 साल मेरे साथ रही, अली तुझसे शर्मिंदा मैं तेरा वैसे ख्याल नहीं रख सका जैसे तेरा ख्याल रखना चाहिए था। फातिमा मेरी गुर्बत की शिकायत रसूलुल्लाह से न करना। हाय रोने वालों वसीयतें करने के बाद अली मस्जिद में चले गए। उधर बच्चों ने जाके अपने अमामे उतार के कब्र रसूल में रखे। दोनों बच्चे देख रहे थे, नाना नाना हमारी अम्मा बीमार है, नाना हम शिफा के लिए आए हैं। रोने वालों कब्र नबी कांपने लगी। कब्र नबी से कहा, वाजी मेरे बच्चों पलट जाओ, माँ मर गई है। अजरो कम अल्लाह, अजरो कम अल्लाह, अजरो कम अल्लाह। बड़े आराम से रोक आइएगा, बच्चों पलट जाओ, माँ मर गई है। हाय रोने वालों दोनों बच्चों ने अमामे नहीं संभाले, नालैन उतरे में दौड़े मदीने की गलियों में, अम्मा अम्मा करके दौड़ रहे। कभी हसन गिरता है तो हुसैन उठाता, हुसैन गिरता है तो हसन उठाता। दोनों बच्चे घर में वारिद हुए। उधर जनाब फिजा मस्जिद में अली के पास बीबी पहुंची, या उम्मे अहमद का नाम है, जुर्रत नहीं पड़ने कैसे बताए कि ज़हरा चली गई है। रोने वालों मक्तल का जुमला यह है, बीबी ने अपने सर से चादर उतारकर अली के कदमों पे चादर फेंकी। जैसे चादर फेंकी मालूम होता ये क्या है, देखकर बीबी कनीज रो के कहती, मौला इन्ना लिल्लाह। जैसे बीबी ने क्या आयत पढ़ी, पर्दू मक्तल का जुमला ये अली जैसा फाते खैबर फातिमा की शहादत की खबर सुन के मुंह के बल जमीन पे गिरा। अली को गश आया, फिर उठे। मदीने की गली में अली को गश आया, फिर गिरे। हाय रोने वालों अज़ादारों, उलमा फरमाते कि अली से चला नहीं गया। जैसे करबला के मैदान में
بس ابھی منظر مصائب کو میں نے ختم نہیں کیا علی کو. ایک جملے کی مجھے اجازت دینا. بچوں کو علی